ٹائم کی قلت کی وجہ سے پروگرام کو مزید آگے چلا رہے ہیں. جی میں اب گزارش کروں گا ریجنل ڈائریکٹر اسکالر جناب میاں صابر صاحب، آپ تشریف لائیے اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریے. جناب میاں صابر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی اور عزیز سامعین، السلام علیکم. آج کی یہ محفل جس کا موضوع رواداری ہے، یہ ایک اسلام کا بڑا خوبصورت پہلو ہے جو اپنی نیچر کے خلاف، سوچ کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کو بیئر کرنا، اس کو برداشت کرنا سکھاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے پہلے رواداری کا جو عالم تھا وہ بڑی تفصیل سے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ عرب جو اس بات پر لڑتے تھے کہ آپ کے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا، گھوڑے دوڑانے پر اگر کسی کا گھوڑا آگے چلا گیا تو اس پر لڑائی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اپنے چچا کے قاتل کے گھر کو امان گاہ قرار دے دیا. طائف کے اندر پتھر برسائے گئے لیکن ان کے لیے بددعا نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رواداری کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے کہ آپ نے کسی کے مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے. ایز اے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی ادارے میں رواداری کے بہت زیادہ مسائل موجود ہیں. ایک کلاس کے اندر مختلف قسم کے خیالات کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے اوپر ایک بڑی باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے طلباء کو جہاں پر مذہبی رواداری سکھاتے ہیں وہاں پر معاشی، سیاسی اور جو فرقہ پرستی ہے اس کی رواداری بھی سکھانی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سپیس دینا سیکھیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں. یہ ہرگز بات ایسی صحیح نہیں ہے کہ آپ کا اپنا لیڈر تو اچھا ہے لیکن دوسری پارٹی کا لیڈر اچھا نہیں ہے. آپ کو سپیس دینی پڑے گی. آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو پھر ترقی ہوگی، پھر معاشرہ ڈیولپ ہوگا. بہت شکریہ. بہت خوب جناب میاں صابر صاحب. اب میں آج کی اس تقریب کو سجانے میں بھی بڑا تعاون رہا اور ہمیشہ سے گجرانوالہ میں ایسی خوبصورت تقاریر سجانے کے لیے اپنا بھرپور تعاون کرتے ہیں. آج کے جس حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آرٹس کونسل گجرانوالہ کے ڈائریکٹر آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب میاں عتیق صاحب. بھرپور تالیوں میں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مہمانان گرامی کا مشہور ہوں کہ وہ آج یہاں پہ تشریف لائے اور ایک انتہائی اہم موضوع. بیٹا ذرا خاموشی سے بات سنیں، 1 منٹ کی بات ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا. اتنی دور سے جو مہمان آئے ہیں
ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ گجرانوالہ کے لوگ صرف پہلوان نہیں ہیں, ان میں سننے کا بھی حوصلہ ہے. رواداری کی بات ہم کرتے ہیں تو رواداری میں جو سب سے پہلی بیسک چیز ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. جب آپ دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں گے, رواداری معاشرے میں خود پیدا ہو گئی. بہت شکریہ. یہ ایکسٹینٹ اور بات تھی اور اپنے بچوں کے لیول کی بات تھی, میں نے بچوں کے حساب سے بات کی ہے. میں جب بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں اس کے لفظوں کو ذرا لکھ لیتا ہوں, کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کر سکیں. تو معذرت کے ساتھ میں تقریریں تو 6 گھنٹے بھی کرتا ہوں عمران خان کی طرف, لیکن اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے جو بعد میں پھر لوگ اس کو مذاق کرنے چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی رواداری ہے کیا چیز. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 1991 میں جب سروس کا آغاز کیا تھا پاکستان نیوی سے کراچی میں, میرے خیال میوزیم میں نے بنایا تھا جب کراچی سے لوگ آ تھے, تو وہاں بھی جو میرا پہلا لیکچر تھا شاید کسی انسٹیٹیوشن میں نیشنل میوزیم میں, وہ ٹالرنس کے اوپر تھا. تو اس وقت میں نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی رواداری, کہ رواداری ہے کیا چیز, اس کا لغوی مفہوم کیا ہے. رواداری ایک بڑا وسیع لفظ ہے. تو تحمل, برداشت, نرمی, چشم پوشی. یہ جو چشم پوشی کا لفظ اس کے لغوی مفہوم میں آتا ہے نا, کہ آپ دوسرے کی غلطی کو اگر دیکھتے ہیں تو اسے چشم پوشی اختیار کریں, دوسرے کی کوئی منفی چیز کو دیکھتے ہیں تو چشم پوشی اختیار کریں. یہ جو ایک لفظ اس کا ایک لغوی مفہوم جو اس کا ڈکشنری میں آتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی, تو میں نے وہ پڑھتے ہوئے میں نے کہا چلے آپ کو بتاؤں. موجودہ استعمال کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مذہب, تہذیب, ثقافت یا رنگ و نسل میں اختلاف رکھتے ہوں, ان کے افکار و نظریات یا اعمال و اخلاق آپ اپنے اعتبار سے ناپسند سمجھتے ہوں, پھر بھی اگر وہ چیزیں ان کے مذہب کے وغیرہ کے اعتبار سے درست ہوں تو آپ ان کے عقائد, افکار وغیرہ کی مخالفت نہ کریں اور مذکورہ چیزوں سے ان سے اختلاف کے باوجود برداشت کریں. یہ ٹالرنس, تحمل, برداشت. اب آپ اس کا ایک پہلو, ہم مذہب میں تو بات جب بھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو مذہب اس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے جس پہ ہم نے مذہب کے ریفرنس کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے. اگر آپ ہندوؤں کی یجروید جو ہے اس کا ادھیایا 6 منتر 22 اگر آپ پڑھیں تو ان کی رواداری کی ایک مثال آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو تم سے دشمنی رکھے یا جس سے تم دشمنی رکھو اسے زندہ حالت میں شیر اور درندوں کے سامنے ڈال دو, اس کے منہ میں ڈال کھوس دو. یعنی کہ جس سے تم دشمنی رکھتے ہو یا تم سے کوئی دشمنی رکھتا ہے اس بندے کو پکڑ کے شیر کے منہ میں اور درندوں کے منہ میں پھونک دو. یعنی کہ یہ ان کی رواداری ہے. اور ہماری رواداری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو ذرا خاموشی سے سنا کریں. جنگ کے زمانے میں جب دشمن کے لوگ قید ہو کر آئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ آپ میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو علم سکھائیں تو ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں, نہ کہ درندوں کے منہ میں ٹھونسے. ہم لوگ علم کے عوض ان قیدیوں کو آزاد کرنے والے لوگ ہیں. ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں میری رحمت ہر مومن و کافر, نیک اور بد
सब पर छाई हुई है, जिसके नतीजे में इन्हें रिज़्क, सेहत और आफियत की नेमतें मिलती हैं। सूरह अराफ आयत नंबर 156। अब आप देखिए कि इस सारी चीज़ में क्या चीज़ है। पहली बात तो ये है कि रहमत, आफियत ये सब के लिए है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन अल्लाह ताला की ज़ात में नहीं रखी। दूसरी बात ये है कि ये जो इल्म है, असल में ये चीज़ है कि मुआशरे में जितना इल्म होगा उतनी ही रवादारी जो है वो मुआशरे में तश्कील पाएगी। इस्लाम का जो गोल्डन एज है, जिसको हम इस्लाम की गोल्डन एज कहते हैं, जिसमें तहकीकात, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, जिसमें सारा वो इल्म का ज़माना था, और उस इल्म के ज़माने में आपको ये डिसइंटीग्रेशन का जो एलिमेंट सोसाइटी में नज़र नहीं आता। वो सारे एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी थी। तो अभी मैं ये आखिरी बात करूँगा कि इल्म खुद भी सीखें, दूसरों को सिखाएं। इसके बगैर रवादारी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। ये वो मौजू है कि जिसकी मुआशरे में इस वक्त हमें ज़रूरत है, और उसकी एलिमिनेशन जो है वो सिर्फ इल्म कर सकता है। और इल्म कैसे बढ़ेगा? जब आप लोग मुआहदे करेंगे, एग्रीमेंट्स करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठने का हुनर और फन सीखेंगे। तो मिसाक मदीना की मिसाल देख रहे हैं, मिसाक और भी मिसाल जितने भी हुए हैं उनको देख लें, तो टॉलरेंस यूँ पैदा होती है, रवादारी यूँ पैदा होती है। तो मेरा ये आखिरी लफ्ज़ ये है कि इल्म के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब मियाँ अतीक साहब, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल गुजरांवाला। बच्चियाँ जो आप पीछे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स, आपसे खुसूसी तौर पर गुजारिश है, आपके लिए भरपूर एंटरटेनमेंट है। अभी यहाँ पर थिएटर ड्रामा होगा, आप लोग भरपूर एंजॉय करेंगे। अभी यहाँ पर भरपूर किस्म का म्यूज़िक होगा, उसमें भी आप भरपूर हल्ला गुल्ला कीजिएगा, आप एंजॉय कीजिएगा। लेकिन उससे पहले खसूसन पिछली नशिस्तों पर बैठे हुए स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि खामोशी के साथ मेहमानाने गिरामी की गुफ्तगू सुने। ये आप लोगों के लिए बड़ी इल्म की, बड़ी सीखने की बातें हैं। ये आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, इसीलिए आज यहाँ बुलाया गया है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं, आज सोसाइटी में जीने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है जिस चीज़ की, रवादारी की अहमियत है, उसके ऊपर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम आप लोगों को यहाँ अवेलेबल हैं। उनकी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनिए। ये दरमियान में सीटें चेंज करना, ये घूमना फिरना, ये थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी खिताब करेंगे तब तक नहीं होगा। बराए मेहरबानी आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें और खामोशी के साथ इनकी गुफ्तगू सुनें अपने मेहमानों की। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आज आपको अवेलेबल है यहाँ पर, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। अब मैं हाज़रीन की भरपूर तालियों में, बल्कि हम गुजरांवाला के लोग, पंजाब के लोग, भरपूर तरीके से पंजाब में आए हुए हमारे मेहमान जो आज की इस तकरीब के मेहमान हैं, बहुत अजीम दानिश्वर हैं। जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है उसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्नफ़ हैं, जो बड़ी नामवर किताबें हैं, उनके मुसन्नफ़ दानिश्वर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनको बुलाने से पहले मेरी ये होगी, हमारी ये डिसीजन है कि हम पंजाब के कल्चर के तौर पर उनको भरपूर इस्तकबाल करेंगे। तो इस्तकबाल करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जो पंजाब के कल्चर को, ढोल को भरपूर तरीके से एज अ ढोलची ढोल बजाकर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। पहले मैं बुलाऊंगा जीदार जानी, जो आर्ट्स काउंसिल के भी ढोलची हैं और यहाँ पर गुजरांवाला में बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस करते हैं। जीदार जानी, आप स्टेज पर तशरीफ लें।
جو پرفارمنس ہے یہ ہم کن کے اعزاز میں کر رہے ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے بتایا بہت خوبصورت شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں. رواداری تحریک کے چیئرمین جناب سیمسن سلامت صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان. جناب ہمارے جو آج کی اس تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں سندھ سے تشریف لائے ہیں پاکستان کے بہت بڑے دانشور مصنف ادیب جناب جامی چانڈیو صاحب. آپ کی جامی چانڈیو صاحب آپ کو انوائٹ کرتا ہوں آپ پلیز کھڑے ہوں اور ان کے استقبال میں آپ اپنی پرفارمنس کریں. بھرپور استقبال کیجیے جناب جامی چانڈیو صاحب کا. بھرپور استقبال کیجیے. جامی چانڈیو صاحب
بھرپور تالیاں زبردست پرفارمنس. بہت شکریہ اس بہت حسین اور روح پرور ایک مجلس اور آج کی اس رواداری تحریک کے فیسٹیول اور پروگرام میں شریک تمام دوست، ہماری بچیاں، نوجوان، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے مہمان، رواداری تحریک کے چیئرمین میرے دوست اور بھائی سند سلامت صاحب، تحریک کے صدر چٹھا صاحب، آج کے اس پروگرام کے میزبان محمد اسرائیل صاحب اور ان کے سارے دوست، سب کو سلام. مجھے رسمی طور پر نہیں لیکن دل سے اور اپنی روح سے یہاں آ کے جس خوشی کا احساس ہوا ہے اور جس محبت سے آپ دوستوں نے اس کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس محبت کا لطیف احساس ساری زندگی میری دل اور میرے روح میں رہے. یہ جو رنگ ہم نے دیکھا، ہم تو اس بات میں اعتبار کرتے ہیں کہ حکمران طبقات کے مفادات عوام کو تقسیم کرتے ہیں اور عوامی کلچر عوام کو جوڑتے ہیں. ساری دنیا کے حکمران طبقات کا وجود اور ان کے مفادات جاہلانہ اور باطل ہوتے ہیں، اور ساری دنیا کی اقوام کے عوام، ان کے عوامی کلچر، ان کی عظیم عوامی روایات جو صدیوں میں تشکیل پاتی ہیں، ہزاروں سالوں میں تشکیل پاتی ہیں، جس کے نقیب ہم سمجھتے ہیں کہ بابا فرید سے لے کر اور مادھو لال شاہ حسین سے لے کر بابا نانک سے لے کر بلا شاہ اور سلطان باہو سے لے کر اور وارث شاہ سے لے کر اور خواجہ غلام فرید سے لے کر اس پورے خطے میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وہ رہنما جو پنجاب کے اصل عوامی کلچر کے نمائندہ ہے، اس کے نقیب ہے. اور آج جو ہم نے یہاں اس عوامی کلچر کا ایک رنگ دیکھا تو ہم سب کی کیفیت اسی طرح یکساں تھی اور یہ بہت حسین ہے. مجھے آج کے پروگرام کی ایک خوشی، ویسے تو ہم سب اعتبار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے پاکستان کی جامعات میں وہ مکالمہ ناممکن بنا دیا گیا ہے جو اس معاشرے کو جمہوری بنیادوں پر تشکیل کرے. آج کی اقتدار پرست سیاست کے اندر وہ مکالمہ، وہ دانش، وہ عوامی دانش
ناممکن بنا دی گئی ہے، جس سے روادار اور جمہوری اور منصفانہ معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے فیسٹیولز، اس قسم کی تقریبات، اس قسم کے پروگرام وہی ہماری حقیقی عوامی یونیورسٹیاں ہیں، جہاں ہماری نئی نسلیں نئے خیالات سے روشناس ہوتی ہیں اور اپنے حال کا جائزہ لیتی ہیں، اپنے ماضی پہ غور کرتی ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے راہیں تلاش کرنے کی ایک شعوری کوشش کرتی ہیں۔ اور اس میں جو آج ایک بہت خوش آئند اور خوشی کی بات ہے کہ اس ہال میں جو اکثریت ہے وہ نوجوان نسل کی ہے، وہ نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہے، جو اس دور کی نمائندہ نسل ہے، اور اس میں مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نسل میں بھی اکثریت ہماری بیٹیوں کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایک روشن خیال، ترقی پسند اور جمہوری پاکستان کی بنیاد اس وقت تک نہیں ڈل سکتی جب تک اس ملک کی خواتین، جب تک اس ملک کی بچیاں، جب تک اس ملک کی اقلیتیں برابر نہیں ہوں گی، جب تک اس ملک کے مزدور اور کسان اس ملک میں ایک معزز اور ایک برابری کی حیثیت سے ان کو جگہ نہیں ملتی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اس پروگرام میں آج ہماری بچیاں بیٹھی ہیں۔ آج کا موضوع میں چند گزارشات ضرور کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ ایک طرف 75 سال گزرنے کے باوجود آج کے پاکستان کی ریاست پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی بہت خوشی نہیں ہوتی۔ معاشی بحران، سیاسی بحران، سماجی بحران، ثقافتی بحران، علمی بحران، فکری بحران، نوجوانوں کے لیے ایک روشن مستقبل کے ناپید ہونے کا بحران، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، برداشت کا بحران، رواداری کا بحران، یہ ریاست ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بہتر صورتحال میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جتنا برا حال ریاست اور حکومتوں کا ہے، ویسا ہی برا حال ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرے کا بھی ہے۔ غربت، لاقانونیت، کرپشن، اقربا پروری، ہر قسم کی انتہا پسندی، ہر قسم کی عدم برداشت، غیر جمہوری نفسیات اور رویے، فسطائیت، یہ سب تعلیمی ادارے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، نام ہے یونیورسٹی، وہ ادارے کہ جہاں پوری کائنات کا علم ہونا چاہیے، وہ یونیورسٹی ہے۔ لیکن پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ایک آزاد، روشن خیال، ترقی پسند مکالمے کے راستے بند کر دیے گئے۔ میڈیا، مجھے بتائیے کہ جو گوجرانوالہ کے، اس ملک کے کونے کونے کے عام لوگ، اس ملک کے کسان، اس ملک کے مزدور، اس ملک کی محنت کش خواتین، اس ملک کے بے روزگار نوجوان جن مسائل کا شکار ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میڈیا میں ان کو بھی جگہ ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے میڈیا پر خبروں میں، تبصروں میں، تجزیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی یہ تعلیم نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان کی ریاست، حکومتیں اور معاشرہ اس صورتحال کا شکار ہے، تو دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں خواب مر چکے ہیں، اس ملک میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو ایک بہتر معاشرے اور ایک جمہوری ریاست اور ایک متوازن سماج کی خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر کے لیے سرگرداں ہے۔
ایسے لوگ ہیں، خواب نہیں مرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو پاکستان میں ایک بہت خوش آئند بات ہونی چاہیے، ایک حقیقت، دنیا کے اکثریتی ممالک میں یہ صورتحال نہیں ہے کہ ایک ملک کی آبادی کا 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ نوجوان، یہ نسل، میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال کے اندر پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو وہ آزاد فضا فراہم کی جائے، ان کو وہ تعلیم فراہم کی جائے، ان کو وہ جمہوری معاشرہ دیا جائے، ان کو وہ راستے دیے جائیں جہاں یہ اپنے تلاش کر کے راہیں اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا، اپنے شہروں کا اور اپنے ملک کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اب جو موضوع ہے رواداری، چند باتیں اس کے بارے میں ہم کر لیں. رواداری کا مطلب یہ، رواداری کے 2 نقطۂ نظر ہیں. یہ آج کی ہماری گفتگو کا بنیادی موضوع ہے. ایک رواداری حکمران طبقات کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ طبقاتی بات نہ کریں، سرمایہ دار ظلم کرتا رہے، مزدور اس کے سامنے لب کشائی نہ کرے. جاگیردار شاہی ہو اس ملک میں، لیکن اس ملک کے کسان اپنے حقوق کے لیے اٹھ نہ کھڑے ہو. خواتین 21ویں صدی کے اندر اس معاشرے میں غلامانہ حیثیت میں ہو اور وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہو. اس ملک کے لیے کوئی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے. رواداری ان کی تو یہ ہے کہ جو یہ باطل نظام چل رہا ہے، اس باطل نظام کو چلنے دیا جائے. حکمران طبقات کی رواداری یہ کہتی ہے. واہ! ہم اس ظالمانہ، جاہلانہ اور طبقاتی سماج کے تصور رواداری کو باطل سمجھتے ہیں، رد کرتے ہیں. محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، یہ شعر ہم سب کی ترجمانی ہے اس پورے نظام پر اور اس نظام کے رکھوالے حکمران طبقات پر. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. یہ ساری جاہل قوتیں، ساری عوام دشمن اور باطل قوتیں آپ سے کہیں گی مزاحمت نہ کریں، اٹھ کھڑے نہ ہوں، شعور نہ پیدا کریں، آواز نہ اٹھائیں، تنقید نہ کریں، اپنے وجود کو نہ پہچانیں، اپنے حقوق کی بات نہ کریں. رواداری ان کی یہ ہے کہ سب کو چلنے دیں، اس باطل نظام کو چلنے دیں. تو بھوپالی نے کہا جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میں خانے کی ہے توہین، رندوں کی ہتک، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. تو میری بچیوں، ہمارے نوجوان نسل، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رواداری کے 2 تصورات ہیں. ایک تصور کو ہم حکمران طبقات کا تصور سمجھتے ہیں اور باطل سمجھتے ہیں. ایک کا پیغام ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں. وہ رواداری جو برابری پر مبنی ہو. مجھے بتائیے کہ جہاں عدم برابری ہوگی کیا وہاں رواداری ہو سکتی ہے؟ نہیں. وہ رواداری جہاں انصاف ہو. مجھے بتائیے کہ جس ریاست اور معاشرے اور نظام میں بے انصافی ہو، اس ریاست معاشرے میں حقیقی عوامی رواداری ہو سکتی ہے؟ نہیں. جس سماج میں روشن خیالی پر قدغنیں ہوں، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہوں. جو سماج 21ویں صدی کے اندر بھی بے شعوری کی حالت میں رہتا ہو اور اس کو اس حالت میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، مجھے بتائیے وہاں کون سی رواداری پیدا ہو سکتی ہے؟ پدری سماج، مردانہ معاشرہ،
خاتون گھر پہ 12 گھنٹے کام کرے گی وہ کام نہیں کرتی ہے. ہم مرد 6 گھنٹے کام کریں, 8 گھنٹے کام کریں, ہم 24 گھنٹے گنواتے ہیں کہ ہم تو کام کرتے ہیں, ہم تو کماتے ہیں. تو وہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری خواتین جن کے گھنٹے مختص نہیں ہیں, جو صبح اٹھنے سے سب سے پہلے اٹھتی ہیں, سب سے آخر میں سوتی ہیں, سارا دن کام کرتی ہیں, ان کا وجود ہمارے لیے بے معنی ہے. تو مجھے بتائیے کہ پدری سماج میں رواداری ہو سکتی ہے؟ جاگیردار نظام ہے. میں سندھ سے آیا ہوں, وہاں بھی یہ نظام ہے. آپ کے ہاں بھی چودھرار کا نظام بہت علاقوں میں ہے, بلوچستان میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے. ایک حرام خور طبقہ نسل در نسل بغیر کوئی محنت کیے ان کی پشتیں, ان کی نسلیں مراحتوں میں گزارتی ہیں زندگیاں, اور اسی ملک کے کسان نسل در نسل ان کی سینکڑوں پشتیں چلی گئی, آج تک ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا مکان نہیں ہے. سیلاب نے بتایا ہمیں کہ ہمارے عوام کی کیا صورتحال ہے. سندھ میں کروڑوں لوگ سڑکوں پر تھے, یہیں پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں میں تھے, خیبر پختونخوا میں بھی تھے. تو میرے دوستوں, میری بیٹیوں, رواداری کا جو ترقی پسند روشن خیال اور جمہوری تصور ہے, اس کے بارے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رواداری کمپرومائز کا نام نہیں ہے, رواداری مجرمانہ خاموشی کا نام نہیں ہے, رواداری اپنے شعور کی بنیاد پر دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کا نام ہے. کیا بات. جو ہم سے مختلف ہے, مذہب میں مختلف ہے, فرقے میں مختلف ہے, قومیت میں مختلف ہے, زبان میں مختلف ہے, رنگ و نسل میں مختلف ہے, افکار میں مختلف ہے, اور آج کل کے فیشن جو صورتحال چل رہی ہے سیاست میں مختلف ہے. تو کیا اس معاشرے کو فسطائیت کی دلدل میں دھکیل دیں کہ جو بھی ہم جیسا نہیں ہے, جس سے ہمارے خیالات نہیں ملتے, ہمارا مذہب نہیں ملتا, مسلک نہیں ملتا, فرقہ نہیں ملتا, اس کو زندہ رہنے کا, اس سماج میں چلنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری معاشرے کی پہچان یہ ہے, ایک جمہوری معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے مختلف ہیں ہمیں ان کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور جیو اور جینے دو کا معاشرہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4-5 بنیادی عوامل ہیں جس کے بغیر حقیقی عوامی رواداری اس میں یہی ہے کہ معاشرہ تنقیدی افکار کا حامل ہو, روشن خیالی کا حامل ہو. مجھے بتائیے کہ آج کا یورپ جو اتنا ترقی یافتہ ہے, یہ 1000 سالہ جاہلانہ دور میں تھا. آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہم 1000 سالہ تاریخ دور میں تھے. کہاں تھی رواداری؟ دنیا میں رواداری وہاں اور تب آئی ہے جب معاشرے میں روشن خیالی آئی ہے, ریاستیں جمہوری ہوئی ہیں, معاشرے جمہوری ہوئی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی تمام مسائل کے باوجود یہ گنجائش موجود ہے. مجھے اس بات پہ یقین ہے, مجھے اس بات پہ پورا اپنا فکری ایمان ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں آج بھی رواداری نہیں مری ہے, وہ سلامت ہے. لیکن ہمیں اس کو شعوری طور پر آگے لانا پڑے گا, اور وہ تب ہوگا جب ہم ریاست کو عوامی اور جمہوری بنائیں گے. وہ تب ہوگا جب پاکستان کے دستور میں ہر قسم کی تفریق اور خاص طور پر مذہبی تفریق کو ختم کرنا پڑے گا. پاکستان کے صوبوں کے قوانین میں جو تفریق موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے رواداری نہیں ہو سکتی, وہ ختم کرنی پڑے گی. پاکستان کے نصاب میں یہ نصاب زہریلا نصاب ہے. پنجاب کے بہت بڑے دانشور اور اس ملک کے بہت بڑے معتبر دانشور کے عزیز صاحب نے کتاب لکھی تھی 84 میں, مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان. ہم نے 75 سال سے نصابی کتابوں میں زہر انڈیل کر
جہالت اڈیل کر تاریخ کو مسخ کر کے نسلوں کے ذہن خراب کر دیے۔ نصاب کو بہتر ہونا چاہیے، نصاب میں ہر قسم کا تعصب ختم ہونا چاہیے، نصاب میں ہر قسم کی تفریق ختم ہونی چاہیے، اور یہ نصاب ایسا ہو جس میں ہمیں لگے کہ یہ شعور پر مبنی ہے، علم پر مبنی ہے، اور ہر قسم کی نفرت اور تعصب اور افریح سے پاک ہے۔ تو میں اس بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو خواب ہے، یہ جس رواداری کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ خواب صرف یہاں ہمارا اپنے معاشرے کے لیے نہیں ہے، ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک منصفانہ نظام ہو، ایک غیر طبقاتی سماج ہو، جمہوری ریاستیں ہوں، اور عوامی مفادات ہی قومی مفادات ہوں۔ تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی عوامی رواداری آ سکتی ہے، اور مجھے اس بات میں فخر ہے کہ رواداری تحریک آج کے اس بیمار معاشرے میں، آج کے اس تقسیم شدہ معاشرے میں یہ علم اٹھائے پورے ملک کے کونے کونے میں جا رہی ہے، اپنی نئی نسل کو بیدار کر رہی ہے، اور اس ملک اور معاشرے کے حکمران طبقات جن میں ضمیر تو نہیں ہے لیکن ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ 21ویں صدی کے اندر ہمیں ریاست جمہوری چاہیے، معاشرہ جمہوری چاہیے، اور نصاب میں روشن خیالی چاہیے، سیاست میں ایک جمہوری افکار چاہیے۔ تو ہمیں اس بارے میں پورا یقین ہے کہ ان خطوط پہ چل کر جو بیڑا اس تحریک نے اٹھایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رواداری ہماری ہزاروں سالوں سے، صدیوں سے ہمارے اکابرین نے، ہمارے فلسفیوں نے، ہمارے عظیم شعراء نے جس رواداری کا پیغام دیا ہے، اس کو 21ویں صدی کے افکار کے ساتھ جوڑ کر ہم ایک بہتر ریاست اور بہتر معاشرے کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بھرپور شکریہ جی آپ کا، آپ کی بھرپور تالیوں سے ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ اتنی خوبصورت گفتگو، اتنی پیاری باتیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت شکریہ جناب جامی چانڈیو صاحب۔ اسی دوران آج تھوڑا لیٹ ضرور تشریف لائے ہیں، کچھ مہمانان گرامی مزید تشریف لائے ہیں، نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے درمیان ہے جناب چودھری اشرف مجید صاحب، انجمن ثقافت کے تنظیم بقائے ثقافت کے چیئرمین ہیں، اور مشتاق کشمی صاحب ہمارے درمیان ہیں، مزدور رہنما ہیں گجرانوالہ کے سینئر۔ جناب آغا سہیل صاحب ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے روح رواں آج کل ہمارے گجرانوالہ میں۔ جناب ادریس ناز صاحب FM ریڈیو سے ہمارے درمیان ابھی مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تمام مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں، ابھی چند ہی لمحوں بعد ایک خوبصورت سٹیج پلے آپ لوگوں کے لیے تیار ہے، اور ان کو بھی میں دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے آج کی اس تقریب کو، اس جو گفتگو کی جو نشست ہے، اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے صدر محفل، سالار تحریک رواداری، چیئرمین تحریک رواداری، جو اس خوبصورت قافلے کو بڑے خوبصورت انداز میں لے کر چل رہے ہیں، میری مراد جناب سیمسن سلامت صاحب، آپ کے میری بھرپور تالیوں سے کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ جناب سیمسن سلامت صاحب قائد رواداری تحریک تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام راشد بشیر چٹھا صاحب، جو رواداری تحریک پاکستان کے صدر ہیں، رواداری تحریک پاکستان کے وائس چیئرمین جناب دیدار احمد میرانی، مرکزی رہنما جناب رانا عرفان صاحب، سیکرٹریٹ انچارج اسمارہ داؤد، بہت ہی قابل احترام سلویسٹر طاہر بھٹی صاحب، اور رواداری تحریک کے بانی رہنما جن کو آپ نے ابھی بہت تفصیل سے سنا ہے، جناب جامی چانڈیو صاحب، ہال میں بیٹھے میرے تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے ساتھ مل کر ایک نعرہ لگائیں گے،
पाकिस्तान हमेशा ये कहा जाता है कि हम आपको पहलवानों के शहर गुजरांवाला में खुशामदीद कहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हम पहलवानों के शहर में आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ पहलवानों के शहर में नहीं आया, मैं अपनी बेटियों और बहनों के शहर में आया हूँ, भाइयों के शहर में आया हूँ, मैं अपने दोस्त और भाई राशिद बशीर चट्टा के शहर आया हूँ, मैं राना मोहम्मद इसराइल के शहर आया हूँ, मैं मिर्जा इश्तियाक के शहर आया हूँ। वो इसलिए कि इतना इस्तकबाल, इतनी मोहब्बत से खुश आमदीद सिर्फ अपने ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और गुजरांवाला में जब भी आए हैं, अहलियाने गुजरांवाला ने खुले दिल के साथ इसी तरीके से भरपूर इस्तकबाल किया है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर रवादारी की सोच को परवान चढ़ रहा है तो उसमें गुजरांवाला के हमारे दोस्तों, साथियों का और लोगों का, हमारी बेटियों का, बहनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो हमारे साथी सिंध से तशरीफ लाए हैं, मैं उनको एक मर्तबा फिर आज बावर करवाना चाहता हूं, ना सिर्फ खुश आमदीद कहना चाहता हूं, बल्कि उनके ये गोश गुजारना चाहता हूं कि ये है असल जौहर पंजाब का, जो आपने आज गुजरांवाला में देखा है, मोहब्बत का जौहर, कबूलियत का जौहर, रवादारी का जौहर, कि ना सिर्फ दूसरे सूबों के लोगों को, बल्कि आप देखिए कि गुजरांवाला के अंदर हमारी बेटियों और बहनों की इतनी बड़ी तादाद इस हॉल के अंदर मौजूद होने का कि वो पुराना दौर चला गया, अब मेरा दौर जो है वो मेरी बेटियों और बहनों का दौर है। ये आज मैं समझता हूं कि गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के इस हॉल में अहलियाने गुजरांवाला ने इस धरती के अजीम लोग बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, बाबा गुरु नानक की तालीमात को आज अमली जामा पहना दिया है। और पाकिस्तान ने जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, जिसको हम कहते हैं कायदे आज़म का पाकिस्तान, ये है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान, जहां ना सिर्फ हमारी औरतें और मर्द इकट्ठे बैठे हैं, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, मुख्तलिफ अकायद के लोग और मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ कौमों के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हैं और हम एक दूसरे के हकूक़ के एहतराम की बात कर रहे हैं। यही है वो पाकिस्तान जिसकी कायदे आज़म ने बुनियाद रखी थी। लेकिन यहाँ पर कायदे आज़म के उस पाकिस्तान को कुछ लोगों ने जो इंतहा पसंद है, जिन्होंने यहाँ नफरत की बुनियादें रखी, उन्होंने कायदे आज़म के पाकिस्तान को नजर लगाने की कोशिश की है। लेकिन आज रवादारी तहरीक गुजरांवाला में उस नजर को उतारने के लिए आपके साथ आई है। तफसील से रवादारी का जो बयानिया है या जो रवादारी का तस्वुर है, वो जनाब जामी चांडियो साहब ने आपके सामने रख दिया है। मैं आपके दरमियान और जो स्टेज ड्रामा है और म्यूजिक है उसके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। मैं अगले 2-3 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करके आपसे इजाजत चाहूंगा। देखिए, दुनिया का हर समाज डाइवर्सिटी पर मबनी है। हम सब यहाँ पर कोई कम से कम 500 के करीब लोग बैठे हैं। हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हमारा जिन्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हो सकता है हमारी सोच, हमारा अकीदा, हमारा मजहब, हमारी सियासी जमात, हमारे सियासी नजरियात, ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। और अगर आज पाकिस्तान में हमें इंतशार नजर आता है मजहबी बुनियादों पर, मसलक की बुनियादों पर,
قوموں کی بنیاد پر یا سیاسی بنیاد پر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کلیہ شاید پیچھے کہیں چھوڑ دیا ہے کہ میں نے آپ کے خیالات کا احترام کرنا ہے اور آپ نے میرے خیالات کا احترام کرنا ہے، میں نے آپ کے عقیدے اور مذہب کا احترام کرنا ہے، آپ نے میرے عقیدے اور مذہب کا احترام کرنا ہے، میں نے آپ کی سیاسی سوچ کو سننا ہے اور آپ نے میری سیاسی سوچ یا خیال کو سننا ہے۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، جیب سے بندوق اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو گولی مار دیں گے، اس طرح سے کوئی سماج آگے نہیں چل سکتا۔ ایسے اگر ہم کریں گے تو ہمارا سماج مزید انتشار کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہذا وہی فارمولہ جس کا جامی چالیو صاحب نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جیو اور جینے دو، آپ میرے حقوق کا احترام کریں، آپ میری آزادی کا احترام کریں، آپ میری چوائس کا احترام کریں، میں آپ کی چوائس کا احترام کروں، آپ میرے عقیدے کو غلط نہ کہیں، میں آپ کے عقیدے کو کبھی غلط نہ کروں۔ مذہبی آج اس ہال میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، میں آپ سے صرف 2-3 چیزیں چاہتا ہوں آج کے دن، اور یہ سمجھیے گا کہ یہ میرا پیغام بھی ہے۔ پہلا پیغام اس ہال میں بیٹھے مردوں کے لیے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا آدھا حصہ خواتین یا ہماری بچیوں پر مشتمل ہے، یعنی اگر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے تو اس میں 11 کروڑ خواتین بھی رہتی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارے سماج کے اندر جو پدرسری نظام ہے، سماج ہے، اس کے اندر عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ رواداری کا تقاضا، اگر آج آپ نے پیغام یہاں سے کوئی لے کر جانا ہے تو پھر یہ لے کر جانا ہے کہ یہ جو بچیاں ساری ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے برابر کا انسان ہمیشہ سمجھا ہے، ان کی تعلیم اور دوسرے حقوق کی راہ میں ہم مردوں نے کبھی رکاوٹ نہیں بننا۔ جب ہم یہاں پر داخل ہوئے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم سارے جب سٹیج پر اوپر آئے تو سارے مرد تھے، تو میں نے محسوس کیا اور فوراً میں نے اسمارہ داؤد کو سٹیج پر بلایا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس سٹیج پر خواتین کی نمائندگی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین پاکستان کو اس وقت ان کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اور ہم مردوں نے پچھلے 75 سال میں پاکستان کو چلا کر دیکھ لیا ہے اور نتائج ہمارے سامنے ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں خواتین کو پاکستان کو چلانے دینا چاہیے۔ اور اس وقت چونکہ ہمارا ملک کئی مہینوں سے ایک شدید قسم کے سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، میں آخری 1-1.5 منٹ اس پہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور ہمیں اس بات پہ بڑی تشویش ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے جو 70-80 ہزار ہم نے اپنے معصوم شہریوں کی جانیں گنوائی ہیں یہاں، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجہ سے، اس کے بعد اگر اس سیاسی انتشار اور سیاسی عدم برداشت، سیاسی گالی گلوچ کو ہم نے اگر کنٹرول نہ کیا، اگر ہم نے اس کو ریجیکٹ نہ کیا، تو ہمارا ملک مزید کسی شدید قسم کے بحران میں جا سکتا ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، کسی بھی سیاسی نظریے سے ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیں وہ جو جمہوریت کے اصول ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے، اور کہیں ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس پر ہم نے مکالمہ کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، سیاسی نفرت نہیں پھیلانی، جو اس وقت ہمارے ملک میں بدقسمتی سے زوروں پر ہے۔ میں صرف نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست نام ہی مکالمے کا ہے،
بات کرنے اور بات سننے کا ہے. تنقید بھی ہم سیاست کے اندر ہی کرتے ہیں, لیکن ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تنقید اچھے الفاظ کے ساتھ کیسے کرنی ہے, ہم نے تنقید گالی گلوچ کے بغیر کیسے کرنی ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو مذہبی انتہا پسندی کے بعد یہ جو سیاسی انتہا پسندی ہے یہ پاکستان کو مزید بحرانوں کے کسی گہری دلدل میں پھینک سکتی ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ سب کے چہروں پر یہ رونق دیکھ کر میرا دل بڑا ہو گیا ہے, کیونکہ ہم رواداری تحریک کے لوگ مختلف خیال رکھنے والے لوگ, مختلف مذاہب اور مختلف جنس رکھنے والے لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ شکست ان لوگوں کی ہوگی جو ہم میں اور آپ میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں, نفرت بڑھانا چاہتے ہیں. رواداری تحریک محبت بڑھانے کے لیے آئی ہے, پیار بڑھانے کے لیے آئی ہے اور قبولیت کو بڑھانے کے لیے آئی ہے, اور آپ سب نے اس ہمارے پیغام کو قبول کیا ہے. میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, اور ایک مرتبہ جتنی ہماری لیڈرشپ ہے یہاں رواداری تحریک کی, ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست آج فیسٹیول منعقد کیا ہے. اور یاد رکھیے یہ آخری فیسٹیول نہیں ہے گجرانوالہ میں, اس طرح کے اور کئی فیسٹیول آنے والے دنوں میں